ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد ایک بار پھر بحال ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی 2025 کی پرسیپشن اینڈ انویسٹمنٹ سروے رپورٹ سامنے آئی ہے، جس کے مطابق 73% غیر ملکی کمپنیز پاکستان کو براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے قابل اول ملک سمجھ رہی ہیں۔ یہ شرح 2023 میں 61% تھی، جو واضح بہتری کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس سروے میں 200 سے زائد ملٹی نیشنل کمپنیز شامل تھیں جو پاکستان کے مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں۔ ابھی بہتری ایک ایسے وقت میں سامنے دکھائی دے رہی ہے جب پاکستان 2022-23 کے شدید زر مبادلہ بحران کے بعد اکنامک سٹیبلٹی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق انفلیشن میں نمایاں کمی کے ساتھ روپے کی قدر میں نسبتاً استحکام کے علاوہ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ اور عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کی جانب سے ریٹنگ میں بہتری نے سرمایہ کاروں کو اعتماد دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس اور صنعتی شعبے میں بحالی کے آثار بھی پازیٹیو اشارے دے رہے ہیں۔ اب اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 6% سالانہ اضافہ ہوا ہے، جبکہ آٹو موبائل کی سیل میں 32%، سیمنٹ کی سیل میں 10% اور کھاد کی فروخت میں 24% کا اضافہ سامنے آیا۔ اب یہ ٹرینڈ اس بات کی بھی علامت ہے کہ معیشت مکمل سٹیگنیشن کا شکار نہیں ہے، بلکہ ایک اسٹیبلٹی فیز میں داخل ہو چکی ہے۔ لیکن رپورٹ اس بات پر بھی زور دیتی ہے کہ یہ بحالی ابھی فریجائل ہے۔ حالانکہ مہنگائی 23.4% سے 4.5% کی سطح پر آئی ہے، لیکن مستقل پالیسیز کے تسلسل کے بغیر معیشت کو اب بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ جبکہ پچھلے سال کے مقابلے میں فارن ریزروز میں 55% کا اضافہ ہوا۔ غیر ملکی انویسٹرز اگرچہ پاکستان کو پریکٹیکلی وائبل مارکیٹ سمجھ رہے ہیں، مگر ان کی اپروچ میں اب بھی بہت احتیاط کا رویہ شامل ہے۔ زیادہ تر کمپنیز بڑے پیمانے کی انویسٹمنٹس کے بجائے مرحلہ وار اور محدود انویسٹمنٹس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجوہات میں پیچیدہ ریگولیٹری سسٹم کے ساتھ ٹیکس ریفنڈز میں تاخیر کے علاوہ قوانین کے نان یونیفارم جو مسائل ہیں اور وفاقی اور صوبائی اداروں کے درمیان کمزور ہم آہنگی شامل ہے۔ توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ را مٹیریل کی کاسٹ میں اضافہ بھی انویسٹرز کے لیے بڑی تشویش کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ اچانک پالیسی تبدیلیاں اور کلیئر فائنینشیل روڈ میپ کا فقدان انویسٹرز کے فیصلوں کو متاثر کر رہا ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کی منفی میڈیا کوریج بھی ظاہر ایک بڑا مسئلہ ہے، جس کے باعث مؤثر بین الاقوامی کمیونیکیشن حکمت عملی کی ضرورت بڑھ گئی ہے۔ اب ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت ریگولیٹری اصلاحات کے ساتھ پالیسی کی کنٹینیوٹی کو برقرار رکھے، کاسٹ میں تھوڑی سی کمی کرے اور امیج بلڈنگ پر سنجیدہ اقدامات کرے، تو پاکستان نہ صرف موجودہ انویسٹرز کو برقرار رکھ سکتا ہے، بلکہ آئندہ شاید 2 سے 3 سال میں ٹیکنالوجی کے ساتھ فارما کے علاوہ FMCG اور رینیویبل انرجی جیسے سیکٹرز میں نئی غیر ملکی انویسٹمنٹ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ممکن کیسے ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ماہر معاشیات ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اوورسیز انویسٹرز کا جو یہ سروے سامنے آیا، اس میں تو صورتحال بڑی واضح دکھائی دے رہی ہے، لیکن ظاہر ہے بہت سارے میکرو انڈیکیٹرز کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہمیں اب تک نظر نہیں آ رہے۔ آن گراؤنڈ صورتحال خاصی مختلف ہے، ایک عام آدمی کی زندگی بڑی مشکل میں ہے۔ تو یہ جو میکرو اسٹیبلٹی ہے، کیا یہ واقعی موجود ہے یا صرف یہ ان رپورٹس کا ہیر پھیر ہے؟ دیکھیے، 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ پاکستان کے اندر وسائل موجود ہیں۔ اب پروون ریزروز جو آ رہے ہیں، ان کا جو لیٹسٹ تخمینہ میں نے دیکھا ہے، اس میں کوئی $200 ارب کا تو تانبا ہے، کاپر پاکستان میں موجود ہے، کوئی $100 ارب کا سونا، کوئی $40 سے $50 بلین کا ریئر ارتھ ایلیمنٹ۔ تو وسائل موجود ہیں۔ انٹرسٹ آپ نے بتایا کہ وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بیرونی سرمایہ کار جو ہیں وہ ان کا کوئی اعتماد بڑھ گیا ہے، لیکن جو ایکچوئل منتقلی ہے سرمایہ کی وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو 3 چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو وسائل موجود ہیں، بیرونی سرمایہ کاروں کا انٹرسٹ وہ بھی لگتا ہے موجود ہے، لیکن ایکچوئل منتقل نہیں ہو رہا۔ وہ کیپٹل جو ہے وہ حرکت میں نہیں آ رہا۔ اس کیپٹل کی جو ٹرانسفرنس ہے بارڈر، پاکستان کے بارڈرز کے باہر، وہ منتقل نہیں ہو رہے پاکستان کے بارڈرز کے اندر۔ تو اس کا پرابلم کیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اصل فوکس جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے، سعودی اریمکو کی ریفائنری کی بات ہو رہی تھی، کوئی $10 بلین کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی معاملہ کہیں پھنس گیا۔ ایک خلیفہ ریفائنری کی بات ہو رہی تھی، وہ کوئی $4 بلین کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی معاملہ کہیں رک گیا۔ گوادر فری زون جو فیز 2 تھا، اس میں کوئی $3 سے $4 ارب کی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی کہیں سٹال ہو گیا ہے۔ تو معاملہ سٹال ہو رہا ہے، وسائل موجود ہیں، بیرونی انٹرسٹ موجود ہے، لیکن ایکچوئل کیپٹل جو ہے وہ حرکت میں نہیں آ رہا۔
تو اب فاروق صاحب یہ پچھلے 20-25 سال سے جو حالات رہے ان کی نسبت تو یہ جو بالکل گزشتہ 2-3 سال رہے ریسنٹ پاس میں صورتحال خاصی بہتر رہی. SIFC کو بنایا بھی اسی لیے گیا کہ یہ بیرونی انویسٹمنٹ آئے, لیکن ابھی تک جو اینول FDI ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, وہ پچھلے 20-25 سالوں سے کچھ مختلف نہیں ہے. یعنی 25-26 سال میں بھی ہم $50-51 ارب کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہی حاصل کر سکیں. تو یہ اب اسٹیبلٹی بھی آ رہی ہے, گروتھ کی طرف ہمیں جانا ہے, لیکن یہ معاملہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ اس میں ایک بڑا جمپ کیوں نہیں دکھائی دے رہا ہمیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے کہ واقعی میں وسائل موجود ہیں, بیرونی سرمایہ کاروں کا انٹرسٹ بھی نظر آ رہا ہے, اس کے باوجود وہ منی از ناٹ ایکچولی موونگ. وہ سرمایہ جو ہے وہ واقعی آن دا گراؤنڈ زمینی حقیقت اس کی ہے کہ وہ حرکت میں نہیں آ رہا. 2 یا 3 بڑے مسئلے جو سامنے آئے ہیں. ایک تو بہت میجر پرابلم نظر آ رہا ہے وفاق اور صوبوں کے درمیان میں جو کوارڈینیشن کا مسئلہ ہے, وہ حل ہوتا کہیں نظر نہیں آ رہا. بہت سارے پروجیکٹس میں نے دیکھا ہے وہ پروجیکٹ اسپانسر جو ہیں وہ کمپلین کرتے ہیں کہ لینڈ ایکوزیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کا وہ پرابلم دور ہوتا کہیں نظر نہیں آ رہا. اور تیسرا بڑا ایشو یہ ہے کہ بے شمار سرمایہ کار جو بیرونی سرمایہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کمرشل تنازعات ہوتے ہیں ان کا کوئی مؤثر قسم کا حل پاکستان کی عدالتوں کے پاس نہیں. وہاں پہ اسٹے آرڈر آ جاتے ہیں, وہ 15-20 سال جو ہیں وہ جو عدالتی جو پروسیجر ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. تو یہ 3 بڑے ایشوز جو ہیں ان کا حل جب تک سامنے نہیں ہوتا تو اس وقت مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بے شک وسائل پاکستان میں موجود ہیں, بے شک بیرونی سرمایہ کاروں کا انٹرسٹ اس میں نظر آ رہا ہے, لیکن ایکچوئل فنڈز جو ہیں وہ پاکستان کے بارڈرز کے اندر داخل ہوتے نظر نہیں آ رہے. اور فاروق صاحب یہ اگر مسائل آہستہ آہستہ حل کرنے کی جانب جائے بھی حکومت, ریگولیٹریز کو آسان کیا جائے, کمپلیکیشنز ختم ہو, تو بھی یہ چند ایک سیکٹر ہی اس وقت انویسٹمنٹ کے لیے آئیڈیل ہیں. یعنی جیسے مائننگ سیکٹر میں, یا یہ جو EV سیکٹر ہے الیکٹرک وہیکلز کا, اس میں, یا جو ہمارے ایگزسٹنگ سیکٹرز ہیں ان میں بھی ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی توقع کر سکتے ہیں. دیکھیے, ایک تو جو ہمارے جس کو ہم کہتے ہیں لیگیسی سیکٹر, جو اسٹیبلش سیکٹرز ہیں, ان میں انویسٹمنٹ کی 2 بڑی وجوہات جو رکاوٹیں ہیں 2 بڑی. وہ ایک تو بجلی کا ریٹ. اب اگر 21-22% ہم یونٹ کا بجلی کا ریٹ پاکستان میں بیچیں گے اور ہمسائے ممالک میں وہ اس سے آدھا ہوگا تو پھر بڑا مشکل ہے ٹیکسٹائل کے اندر یا باقی جو ہمارے اسٹیبلش سیکٹر ہیں ان کے اندر کسی قسم کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا. دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہے کارپوریٹ ٹیکس کا. اب کوئی 193 ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ممبر, شاید 1 یا 2 ملک ایسے ہیں جہاں پہ کارپوریٹ ٹیکس کا ریٹ پاکستان کے کارپوریٹ ٹیکس ریٹ سے زیادہ ہے. اب پاکستان کی جو شرح ہے کارپوریٹ ٹیکسیشن کی وہ کوئی 50-55% تک پہنچ جاتی. اب کمپنیز کو اٹریکٹ کرنا کہ وہ پاکستان میں آئیں, وہ $100 کمائیں اور اس میں سے $50-55 جو ہے وہ حکومت کے خزانے میں جمع کروا دیں, یہ ایک ویری ڈیفیکلٹ پروپوزیشن ہے. تو ایک یہ 2 پرابلم جو ہیں یہ ہمارے اسٹیبلش سیکٹرز میں موجود. لیکن جو منرلز کا سیکٹر ہے, ریئر ارتھ ایلیمنٹ کا سیکٹر ہے, اس میں دنیا کی کچھ مجبوریاں ہیں, کیونکہ جس طرف اب یورپ جا رہا ہے 2030 میں وہاں پہ وہ زیرو ایمیشن میں چلا جانا ہے, تو وہاں پہ الیکٹرک وہیکل کا معاملہ ہے, سولر پینلز کا معاملہ ہے, اور ان کے پیچھے جو بیک بون ہے وہ کاپر ہے, اور وہ خدا نے پاکستان کو بہت بڑے ذخائر دے رکھے ہیں. تو وہاں پہ انویسٹمنٹ, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پوٹینشیل ہے, لیکن جب تک یہ پرابلم جو ہیں وفاق اور صوبوں کے درمیان کی کوارڈینیشن کا معاملہ ہے, لینڈ ایکوزیشن کا معاملہ ہے, پھر عدالتی نظام جو ہے, ڈسپیوٹ ریزولوشن کا کمرشل معاملہ ہے, یہ جب تک دور نہیں ہوتے تو ایکچوئل زمینی حقیقت میں یا زمینی حقائق کے حوالے سے ایکچوئل سرمایہ حرکت میں آتا نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.